السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ بہت پہلے میں نے واٹس ایپ پہ ایک گروپ بنایا تھا، آل نیپال رویت ہلال گروپ۔ اس کے ڈسکرپشن میں نے کچھ باتیں لکھی تھی، اس پر اے آئی کا تبصرہ آپ لوگ بھی سماعت کیجیے۔ آج ہمارے پاس تجزیے کے لیے ایک مختصر مگر کافی گہری بات ہے۔ ایک طرف تو قرآن کی ایک آیت کا حوالہ ہے اور دوسری طرف ایک کمیونٹی گروپ کا پیغام۔ بنیادی طور پر یہ ایک مذہبی کمیونٹی کی کوشش لگتی ہے، مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ پورے نیپال میں اسلامی مہینوں کا آغاز خاص طور پر رمضان اور عیدین ایک ہی دن ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خاص پہلو ہیں۔ جی بالکل، اور یہ جو کوشش ہے نا، اس کی بنیاد واضح طور پر قرآن کے ایک حکم پر رکھی گئی معلوم ہوتی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو یہ جو پیغام ہے وہ دراصل اسی قرآنی اصول کو آپ کہہ لیں عملی شکل دینے کی ایک اجتماعی کوشش ہے۔ اچھا، پیغام میں گروپ کے جو اراکین ہیں ان سے بہت آپ کہہ لیں شائستگی سے درخواست کی گئی ہے کہ ہر اسلامی مہینے کی 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر رمضان اور عیدین مطلب عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان کے چاند دیکھنے پر زیادہ زور ہے۔ ہاں، اور یہ کلیدی نقطہ ہے، کیونکہ دیکھیں اسلامی عبادات تو قمری کیلنڈر پر ہی مبنی ہیں، اور نئے مہینے کا ثبوت جو ہے وہ چاند نظر آنے پر ہی ہوتا ہے۔ تو رمضان کے روزے ہوں یا عید کے تہوار، ان سب کا انحصار رویت ہلال یعنی چاند دیکھنے پر ہے، اسی لیے اس پر اتنی تاکید ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی دنیا میں مہینے کے آغاز کے لیے عام طور پر چاند کو آنکھ سے دیکھنے پر ہی زیادہ زور دیا جاتا ہے، اگرچہ حساب کتاب کے طریقوں پر بھی بحث ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ کوشش اسی روایتی طریقے کو آپ کہہ سکتے ہیں منظم کرنے کی ہے۔ اور مقصد بالکل صاف لکھا ہے پیغام میں، تاکہ پورے نیپال میں ایک ساتھ روزہ اور ایک ساتھ عیدین کی نماز ادا ہو سکے۔ یہ تو کافی بڑا ہدف لگتا ہے، یعنی پورے ملک کی سطح پر یکسانیت پیدا کرنا۔ کیا کہتے ہیں، علاقائی کوشش نہیں ہے، بلکہ ایک وسیع جغرافیائی خطے میں مذہبی رسومات کو ہم آہنگ کرنے کی ایک اجتماعی خواہش ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کی کوششیں کمیونٹی میں اتحاد اور یگانگت کا احساس بڑھاتی ہیں، لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ نیپال جیسا ملک جہاں شاید جغرافیائی اور مسلکی تنوع بھی ہو، وہاں ملک بھر اتفاق رائے قائم کرنا وہ ایک چیلنج بھی ہو سکتا ہے۔ جی یہ تو ہے۔ اچھا، اور یہاں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ اس مقصد کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ پیغام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چاند نظر آئے تو گروپ میں اطلاع دیں۔ یہی تو وہ نقطہ ہے جہاں روایت اور جدت مل رہی ہیں۔ ایک قدیم مذہبی عمل ہے، اسے منظم کرنے کے لیے واٹس ایپ جیسے جدید کمیونیکیشن ٹول کا استعمال ہو رہا ہے۔ آپ سوچیں، کچھ دہائیوں پہلے یہ کتنا مشکل کام رہا ہوگا۔ شاید خط و کتابت ہوتی ہوگی یا فون کالز، وہ ایک سست اور غیر یقینی عمل تھا۔ اب ٹیکنالوجی نے یہ فوری رابطہ ممکن بنا دیا ہے، اگرچہ اس کے اپنے چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں، جیسے غلط معلومات کا پھیلاؤ یا دور دراز علاقوں میں شاید انٹرنیٹ تک رسائی کا مسئلہ ہو۔ ہاں، یہ پہلو بھی اہم ہے۔ پیغام کے آخر میں ایک انتظامی نوٹ بھی ہے کہ گروپ میں پیغام بھیجنے کا آپشن صرف 29 تاریخ کو ہی کھلے گا اور چاند کی تصدیق کے بعد اسے بند کر دیا جائے گا۔ جی، یہ ایک طرح سے نظم و ضبط قائم رکھنے کا طریقہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منتظمین اس عمل کو کافی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ صرف متعلقہ اور تصدیق شدہ اطلاع ہی شیئر ہو، ہے نا، اور گروپ جو ہے وہ غیر ضروری بحث یا افواہوں سے محفوظ رہے۔ یہ مؤثر رابطہ کاری اور مقصد پر توجہ مرکوز رکھنے کی ایک اچھی مثال ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو یہ مختصر سا پیغام دراصل کئی چیزوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس میں ایمان بھی ہے، اجتماعی کوشش بھی، روایت کا احترام بھی، اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی نظر آتا ہے، اور ان سب کا مرکز کمیونٹی کو اہم مذہبی مواقع پر متحد رکھنا ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک آپ کہہ لیں وسیع تر سوال کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ کیا اس طرح کی کوششیں جو نچلی سطح سے شروع ہو رہی ہیں اور ٹیکنالوجی سے مدد لے رہی ہیں،
کیا یہ مستقبل میں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی کمیونٹیز کو، مطلب جو منتشر آبادیاں ہیں، انہیں ثقافتی اور مذہبی طور پر جوڑنے کا ایک مؤثر ماڈل ثابت ہو سکتی ہیں، جہاں لوگ جغرافیائی طور پر چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ ہوں، وہ مشترکہ روایات کو ایک ساتھ منا سکیں؟ یقیناً یہ ایک اہم نقطہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کیسے چھوٹے منظم اقدامات جن میں ٹیکنالوجی کا دانشمندانہ استعمال شامل ہو، وہ بڑے اجتماعی مقاصد کے حصول میں اور مشترکہ شناخت کو مضبوط بنانے میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔